ولی کامل حضرت پیر جمشید بخت رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے روحانی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی۔ جناب ثانی سرکار مہروی کی آپ رحمۃ اللہ علیہ پر خاص عنایات تھیں، کیونکہ آپ صاف گو، راست باز اور وفادار تھے۔ اس لیے اپنی زندگی میں ہی جناب ثانی سرکار مہروی رحمۃ اللہ علیہ نے سب انتظامات متعلق لنگر و گدی عرس منعقد کرنے، خط و خطابت غرض یہ کہ سب انتظامات آپ ہی کے سپرد فرما دیے تھے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بولنا چالنا وہ شریعت سے کم نہیں تھا، مکمل شریعت کے عین مطابق تھا۔ جناب ثانی سرکار مہروی اکثر لوگوں سے فرمایا کرتے تھے، میرے بعد میرا یہ بیٹا جمشید بخت رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کی خدمت کرے گا۔ آپ کو رسول خدا فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر عشق تھا کہ اگر کوئی ذکر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھیڑتا تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی۔ پیر جمشید بخت رحمۃ اللہ علیہ سچے عاشق رسول تھے۔ جب مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہم جا رہے تھے تو جیسے ہی مدینہ شہر میں جس وقت داخل ہوئے، اس وقت میری نظر پڑی گاڑی میں تو ان کی آنسوؤں سے داڑھی تقریباً بھیگ چکی تھی۔ یہ ایک سچے عاشق رسول کی نشانی ہوتی ہے کہ جتنی بار ان کی وہاں پہ زیارت ہوئی، جتنی دفعہ حاضری ہو اس شہر میں، تو سچے عاشق کے دل میں رقت ضرور طاری ہوگی۔ تو اس وقت ان کے لبوں پہ نعت کے یہ شعر تھے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میں تیرے شہر میں آؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے۔ آپ نے اپنی حیات کا بیشتر حصہ اپنے مریدین کی خدمت میں گزارا۔ اس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ مہروی سرکار کا پیغام لے کر پنجاب کے بیشتر علاقوں میں گئے اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کی، اور ہزاروں لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت کی اور لاکھوں لوگوں کو آپ نے فیضیاب کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دو صاحبزادے ہیں۔ آپ نے اپنی حیات ہی میں اپنا جانشین اپنے چھوٹے صاحبزادے جناب پیر سلطان بزرگ جمہر صاحب کو مقرر فرما دیا اور فرمایا تھا کہ میرے بعد آپ کی خدمت میرا بیٹا سلطان کرے گا۔ ثانی سرکار مہروی کے وصال کے 39 برس بعد ماہ اکتوبر کی 14 تاریخ بروز اتوار سال 2009 صبح 10 بجے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، اور یہ غوث وقت تقریباً 50 برس تک صبر و توکل اور تبلیغ دین میں زندگی بسر کر کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ بوقت وصال جناب پیر سلطان بزرگ جمہر آپ کی خدمت کے لیے آپ کے پاس موجود تھے۔ جناب پیر سلطان بزرگ جمہر صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ نقش بندیہ قاسمیہ نصیریہ موہڑا شریف کوہ مری، جناب پیر سلطان بزرگ جمہر صاحب پیر ثانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ اور پیر جمشید بخت رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہر سال اسی شان و شوکت سے مناتے ہیں جیسے قدس سرا اپنی حیات مبارکہ میں منایا کرتے تھے۔ بابا جی سرکار موڑوی رحمت اللہ نے اپنی زندگی دے وچ 50 سال تک اپنا عرس مبارک مناندے رہے۔ لنگر سمیت تمام تر امور کی ذمہ داری آپ پر ہی ہے۔ آپ اپنے آستان عالیہ پر روزانہ کے بنیاد پر لوگوں کے دینی اور دنیاوی مسائل سنتے اور اللہ کے حکم سے حل کرتے ہیں، اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ خانقاہوں پہ، درباروں پہ، جس بھی آپ پیر سے جس بھی جگہ سے منسلک ہیں، خدا را یہ سوچ لے کر مت جائیں کہ میں وہاں جاؤں گا تو میرا فلاں دنیاوی کام ہو جائے گا، فلاں دنیاوی کام ہو جائے گا۔ آپ کا خانقاہوں پہ یا اپنے مرشد خانے پہ جانے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا کیسے حاصل کرنی ہے، احکامات الہی پر کاربند کیسے ہونا ہے، قربت رضا الہی کا حصول کس طرح ممکن ہے، اس چیز پہ فوکس رکھیں اور یہ مقصد لے کر جائیں کہ اطاعت رسول میں کس طرح آنا ہے، غلامی رسول میں کیسے آنا ہے، سچا عشق رسول کس طرح حاصل ہونا ہے۔ آپ یہ اگر نیت رکھ کے درباروں پہ جائیں گے تو آپ کی دنیا بھی سنورے گی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت بھی اچھی کرے گا۔ نیازی مینو غم کا داپ میری نسبت لاسانی۔
زیر جمیر صاحب جو ہیں ماشاءاللہ یہ تو بہت سادہ طبیعت اور فقیر اور درویش بندے ہیں، تو یہ ہم سے بہت محبت چاہتے رکھتے ہیں اور بہت پیار کرتے ہیں۔ میں لج پانا دا منگتا ہاں میرے پلے بھرے رہندے، میں لج پانا دا منگتا ہاں میرے پلے بھرے رہندے، میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے، خیال یار وچ میں مست رہندا ہاں دنے آپ رحمت اللہ علیہ کی زیر سرپرستی ہزاروں لوگ ہر سال عرس مبارک میں شریک ہوتے ہیں، جہاں محفل نعت، درود پاک اور ذکر الہی کے ساتھ ساتھ لنگر کا بھی وافر مقدار میں انتظام ہوتا ہے۔ ہزارانے صاحب دنیا کھاندی ہے، یہ لنگر نہیں کھدا دن تک، مطلب ہے کہ ختم نہیں ہوا، یہ چلتا ہی رہتا ہے مطلب۔ عرس کے 3 دن ہوتے ہیں جس میں عقیدت مند ملک کے دور دراز علاقوں سے قافلوں کی صورت میں آتے ہیں۔ عرس کے آخری دن اجتماعی دعا جناب پیر سلطان بزرگ جواہر صاحب کرواتے ہیں، جس میں دکھی انسانوں، بیماروں، بے بسوں، بے کسوں کے علاوہ وطن عزیز کی سلامتی اور ملک کے دشمنوں کی نظر بد سے بچانے کے لیے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگی جاتی ہے۔ دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے، جنہاں دے پیر رس جاندے او جیوندے وی مرے رہندے، جنہاں دے پیر رس جاندے جیوندے وی مرے